اسلام والا عہد ہے، توحید والا عہد ہے، توحید کے اوپر مضبوط رہنا، ٹھیک ہے. جبکہ معاہدہ کر لو تم، ٹھیک ہے. آگے ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور نہ توڑو تم اپنی قسموں کو بعد اس کے پکا کرنے کے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اپنی قسموں کو اللہ کا نام لینے سے تم کیا کر لیتے ہو، اپنے معاہدوں کو پختہ کر لیتے ہو. دو آدمی جب معاہدہ کر رہے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام پورا کروں گا، ٹھیک ہے. اب اس نے اللہ کو کیا بنا لیا، ضامن بنا لیا. اس معاہدے کو اللہ کا نام لے کر معاہدے کو کیا کر لیا، اس نے پکا کر لیا، مضبوط کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم اس معاہدے کو توڑو گے تو پھر یہی محسوس ہوتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا آج معاہدہ، مسجد کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، قرآن اٹھا کے معاہدے کرتے ہیں، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے. پھر کیا توڑ دیتے ہیں، قسم توڑ دیتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر کے اپنے معاہدوں کو نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو کفیل بنا لیا، ضامن بنا لیا. اگر پھر بھی تم اپنے معاہدوں کو توڑو گے، قسم کو توڑو گے، پھر یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، قیامت والے دن تمہیں ان کی سزا ضرور دے گا. معاہدے جو پورے کریں گے ان کو ان کی اچھی جزا ملے گی، اور جو معاہدوں کو توڑیں گے، قسموں کو توڑیں گے میرا نام استعمال کر کے، ان کو اس کی کیا ملے گی، سزا ملے گی بہت بری. سمجھ آئی ہے؟ معاہدہ ہے نا، معاہدہ کر لیا انسان نے، جان بوجھ کے توڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے وعدہ توڑنا. کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا رکھی ہے. دنیا کے اندر اس کو سزا اس کی مل جاتی ہے، مال کا اللہ نقصان کر دیتے ہیں، یا جانی نقصان، کوئی مالی نقصان. اللہ تعالیٰ جو اللہ کا نام استعمال کر کے معاہدہ کرتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑتے، ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اللہ دنیا کے اندر اس کو. اللہ اکبر. آگے دیکھیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور نہ ہو وہ تم نقض عہد کر کے، یعنی وعدے کو توڑ کر نہ ہو وہ تم مثل اس عورت کے، کَالَّتِي نَقَضَتْ، مثل اس عورت کے جس نے توڑ ڈالا، ناقضت جس نے توڑ ڈالا، غزلہا اپنے دھاگے کو، کب من بعد قوت انکاسا، بعد محنت کے ریزہ ریزہ کر کے، بعد محنت کے ریزہ ریزہ کر کے. اس عورت کی طرح تم نے نہیں بننا. مفسرین نے لکھا ہے قریش کی ایک عورت تھی، بڑی احمق اور بڑی بے وقوف تھی. اللہ نے یہ مثال کے ذریعے سمجھایا عرب والوں کو. وہ عورت کیا کرتی تھی، پورا دن وہ سوت کاٹتی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ پورا دن لگی ہوئی ہے، دوپہر کو لگی ہوئی ہے، اس کی بچیاں لگی ہوئی ہیں، وہ سوت کو کاٹ رہی ہے، اس کی لڑکیاں بھی کاٹ رہی ہیں. اب شام جو ہی ہوتی ہے وہ اپنی لڑکیوں کو حکم کرتی ہے جو تم نے سوت کاٹا ہے اس کو کیا کر ڈالو، کاٹ دو، توڑ دو. اللہ نے فرمایا اور جو وہ بے وقوف عورت ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے، پورا دن محنت کر رہی ہے، مشقت کر رہی ہے، اور شام کو اپنی محنت کے اوپر پانی پھیر رہی ہے. اسی طرح مومنو تم نے اللہ سے وعدے کر لیے ہیں، اللہ سے بڑے پکے معاہدے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب معاہدہ کر کے تم نے ان معاہدوں کو توڑنا نہیں ہے جس طرح اس عورت نے توڑے ہیں. جس طرح اس عورت نے سوت کاٹ کر اس کو توڑ ڈالا، اپنی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا، اسی طرح اللہ کے ساتھ تمہارے بھی بڑے معاہدے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح تم بھی اپنی محنت کے اوپر پانی نہ پھیرنا. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. آگے اللہ نے کیا فرمایا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ بناتے ہو تم اپنی قسموں کو ذریعہ خیانت کا. تتخذون، یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے. بناتے ہو تم اپنی قسموں کو داخلا ذریعہ خیانت کا، بینکم درمیان اپنے. کس طرح؟ ان تکون امۃ، یہ کہ ہو ایک جماعت زیادہ چڑھی ہوئی، ہی اربا زیادہ چڑھی ہوئی، من امتن ایک جماعت سے، یہ کہ ہو جماعت ایک زیادہ چڑھی ہوئی، من امتن دوسری جماعت سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو تم خیانت کا ذریعہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی قسمیں اٹھا لیتے ہو، کیا یہ اس کا کیا نہ بناؤ، خیانت کا ذریعہ. کیا مطلب؟ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے نا، مثال کے طور پہ انہوں نے کسی قوم سے کیا معاہدہ، جب انہوں نے کسی قوم سے معاہدہ کیا، قسم بھی اٹھا لی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے.
اب انہوں کو جب دوسری قوم نظر آئی نا، وہ دوسری قوم ہے مال کے اعتبار سے بڑی ہے، پیسے کے اعتبار سے بڑی ہے، اس کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، اب یہ کیا کر لیتے، پہلی قوم سے معاہدہ توڑ دیتے اور دوسری قوم سے کیا کر لیتے، معاہدہ جوڑ لیتے، اس سے وعدے کر لیتے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اپنی قسموں کے ذریعے تم اس کو مطمئن کر کے کیا اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، دھوکہ دینا، خیانت کا ذریعہ بنا رہے ہو قسموں کو. اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا. ٹھیک ہے، اچھا دیکھو پہلی جماعت، اب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھو، تتخذون ایمانکم، بناتے ہو تم اپنی قسموں کو ذریعہ خیانت کا اپنے درمیان، ان تکون، کیوں، یہ کہ ہو ایک جماعت ہی اربع، زیادہ چڑھی ہوئی، من امتن، ایک جماعت سے، یعنی جو جماعت زیادہ چڑھی ہوئی ہے اس کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا، اور جو جماعت پہلی معاہدے والی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کر لیا، معاہدہ توڑ لیا. اللہ نے فرمایا یہ کام بالکل نہیں کرنا. یہ کام بھی آج کل کاروباروں کے اندر بھی یہی کام چلتے، جدھر پارٹی بڑی نظر آئی اسی کی طرف کیا ہو گئے، چل پڑے. مطلب کی دنیا ہے نا، یہ مطلب پرست ہے، مفاد پرست ہے، جدھر مفاد نظر آتا ہے، جدھر مطلب نظر آتا ہے اپنے کو ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے، عام ہے، سب کچھ عام ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا تم نے. ٹھیک ہے، دیکھو کیوں اللہ نے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، سوائے اس کے نہیں کہ آزماتا ہے تم کو اللہ ساتھ اس کے، وہ اسی زیادتی کے ذریعے اللہ تم کو کیا کرے گا، آزمائے گا. غور کرو، خدا کی قسم غور کرو اس آیت کے اوپر. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ایک جماعت کے ساتھ تیرا معاہدہ تھا نا، دوسری جماعت تعداد کے اندر زیادہ ہے، کثرت کے اندر زیادہ ہے، اس زیادتی کو تجھے دکھا کے نا اللہ آزمائے گا کہ دیکھتے ہیں یہ قسم کو توڑتا ہے یا نہیں توڑتا، معاہدے کے اوپر پکا رہتا ہے یا توڑ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا میں امتحان لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور بھی ضرور واضح کرے گا واسطے تمہارے قیامت والے دن بھی، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو تم تھے بیچ اس کے اختلاف کرتے، جو تم تھے اس کے بیچ اختلاف کرتے. یعنی کس میں اختلاف کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن اس چیز کی حقیقت کو اللہ فرما رہے میں ظاہر کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، کہ عہد توڑتے وقت تم نے یہ خیال نہ کیا کہ ایک جماعت جو زبردست ہے، تم نے اس کے ساتھ جب معاہدہ کیا تم نے سمجھا اس کے ساتھ معاہدہ کرنے میں میرے لیے عزت ہے. اللہ نے فرمایا یہ عزت نہیں ہے، یہ باعث ذلت ہے تیرے لیے، اور دنیا کے اندر بھی تجھے ذلت اٹھانے پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی تجھے ذلت اٹھانی پڑے گی. انسان ہے نا، مثلا انسان نے ایک بندے سے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا یار وہ دوسرا بندہ ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو پیسے والا بندہ ہے، وہ تو اس کی بڑا اونچا ہاتھ پڑتا ہے. اس نے اس سے معاہدہ توڑا اور دوسرے سے کیا کر لیا، معاہدہ کر لیا. انسان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملے گی، مجھے پیسہ آئے گا، مجھے نفع ملے گا بڑا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ عزت نہیں ہے تیری، یہ نفع نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی تجھے ذلالت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی تجھے ذلالت ملے گی. یہ کام نہیں کرنا بالکل. اور آج چل بھی یہی رہا ہے ہر جگہ، دھوکے بازی، فراڈ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میں تمہارے سب کے سامنے یہ کیا کر دوں گا، آگاہ کر دوں گا کیا کیا تم اختلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو نہ توڑو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو کیا نہ کرو، توڑو نہ. اس عورت کی طرح نہ توڑو جو پورا دن محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، شام کو کیا کر لیتی ہے، نقصان کر لیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری حالت کیا ہو چکی ہے آج؟ ہم نے نہیں کیا اللہ سے معاہدے کیے کہ نہیں معاہدے سارے؟ یا اللہ پاک ہم مسلمان ہیں، یا اللہ جتنے بھی تیری طرف سے احکامات اتریں گے ہم اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے. کیا ہے ہمارا معاہدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ یا اللہ تیری طرف سے جتنے احکامات اتریں گے ہم عمل کریں گے. محمد الرسول اللہ، یا اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہوگا ہم اس کے اوپر چلیں گے، گامزن رہیں گے. معاہدہ کیا نا اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ. تو آج ہم اس معاہدے کو کون پورا کر رہے ہیں؟ یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے، سبق، یہ سبق یاد کرو اللہ نے فرمایا. کون اس سبق کو یاد کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ آج بھولے بیٹھے اس سبق کو، اور کسی کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو قبر کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھاتا ہوں. سبق، میں نے کہا نا سبق، چھوٹے چھوٹے جب ہم ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، ٹھیک ہے، یا اکیڈمی جاتے تھے پڑھنے کے لیے، سر نے، ماسٹر نے ایک سبق دینا، لے بھی تو نے اتنا سبق یاد کر کے آنا ہے. ماسٹر بڑا سخت، کیا ہے، سخت، ہر وقت وہ اپنے ہاتھ میں سوٹی رکھتا ہے. ٹھیک، اب ہم گئے گھر میں سبق یاد کرنے کے لیے، سبق ہمیں یاد نہیں ہوا، ہم آئے ڈرتے ڈرتے.
کلاس کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں ہم دعائیں بڑی بڑی، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، فلاں کر دے، ماسٹر کو مار دے. اسی طرح یا اللہ بارش برسا دے، آج ماسٹر اسکول تک نہ پہنچ سکے، اس کی طبیعت خراب کر دے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ڈنڈے کا ڈر ہے. ماسٹر کی کس کا ڈر ہے؟ ڈنڈے کا ڈر ہے. یا اللہ ماسٹر کو بخار چڑھا دے، یا اللہ اس کی طبیعت خراب کر دے. ٹھیک ہے، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا اللہ ماسٹر کو بخار چڑھ گیا، اس کے گناہ جھڑیں گے، اس کے گناہ ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، یا اللہ اس کو بخار چڑھا دے، یہ کر دے، وہ کر دے. کیا ہے؟ ڈنڈے کا ڈر ہے. میں ڈنڈے کا ڈر ہے، سبق نہیں یاد ہے اور ڈنڈے کا ڈر ہے. مجھے سچی سچی بات بتانا، اور دنیا کے اندر ڈنڈے پڑ گئے، 10 پڑ گئے، 12 پڑ گئے، 15 پڑ گئے، اور یہ تو ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ نے سبق دیا ہے اگر یہ یاد نہ کیا تو آخرت کے اندر کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا آخرت کے اندر ہمارا؟ مر جائیں گے وہاں پہ. وہاں تو بڑی بڑی سنگلیاں فرشتے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کے، ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں لگا کے جہنم میں گھما کے ماریں گے. لوہے کے گرز ہوں گے، مار مار کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اس سبق کو ہم کوئی بھی نہیں یاد کر رہا، اس سبق کا کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. سمجھے؟ اس سبق کو ہر کوئی بھولا ہوا ہے. یہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں، بڑے بڑے معاہدے، اس سبق کو یاد کرو، اس کے اوپر عمل کرو. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اگر اللہ چاہتا البتہ کر دیتا تمہیں ایک جماعت. اللہ نے فرمایا یعنی اختلاف ہی نہ ہوتا، ایک سارے لوگ میں توحید کے اوپر کیا کر دیتا، کام کر بند، کوئی گمراہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تمہیں ایک امتی بنا دیتا، کوئی کسی کے اندر اختلاف نہ ہوتا، سب اللہ کے حد کے اوپر قائم ہو جاتے، سب اللہ کے وعدے کے اوپر قائم ہو جاتے، کوئی اللہ کے ساتھ وعدے ہی نہ توڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہر شخص کا امتحان لینا چاہتا ہے. ہر کسی کا کیا لینا چاہتا ہے؟ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اس وعدے کے اندر ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کون میرے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے اگر میں چاہتا تو سب کو ایک مذہب کے اوپر، ایک توحید کے اوپر اکٹھا کر دیتا، کوئی اختلاف نہ کرتا، کوئی وعدے کو نہ توڑتا. لیکن اس سے امتحان کی حکمت کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی، ختم ہو جاتی. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کون اس کے اندر اختلاف کرتا ہے میرے وعدوں کے اندر. ٹھیک ہے، چنانچہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، ضد کرتے ہیں، عناد کرتے، اللہ نے فرمایا میں ان کو کیا کر دیتا ہوں؟ پھر گمراہ کر دیتا ہوں، دھکا دے دیتا ہوں، اپنے سے دور کر دیتا ہوں. جا دفع ہو جا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے ایمان کی، کوئی ضرورت نہیں تیری باتوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری نمازوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری ہمیں روزے کی، کسی تسبیح کی تیری ضرورت نہیں ہے. چلا جا یہاں سے. ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا. اور ہاں جو غور و فکر کرتا ہے، جس کے دل کے اندر انابت ہے، جس کا دل ٹھنڈا ہے، جو تلاش حق کے اندر لگا ہوا ہے، جو حق کی جستجو کے اندر لگا ہوا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دے دیتے ہیں. ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت. اور بھائی جس بندے نے ترجمہ قرآن پڑھنے کے لیے آنا ہی نہیں ہے، جو بندہ شروع سے اپنا ذہن بنا کے بیٹھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کس طرح اس کو توفیق دے گا کہ چل میرا قرآن پڑھ؟ ہاں جو بندہ وقت نکالے گا، عشاء کے بعد وقت نکالے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ توفیق بھی ڈالے گا. جا مسجد صدیق اکبر میں عشاء کے بعد قرآن کا درس سن کیا. جس کے دل کے اندر ہے ہی ضد ہے، اناد ہے، مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کس طرح اس کو توفیق دے گا؟ کبھی گندے برتن کے اندر ہم نے کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا. کبھی ہمیشہ صاف برتن کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں. گندے برتن کے اندر اللہ اپنی محبت کس طرح پیدا کر دے گا؟ گندے دل کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا نہیں کرے گا، ہمیشہ صاف دل کے اندر اللہ اپنی محبت کو پیدا کرے گا. اپنا نور، اپنا کرشمہ، اپنی شاہکاری اللہ تعالیٰ سچے اور صاف دل کے اندر ہی پیدا کرتے ہیں. اور یہاں بیٹھنے کی توفیق بھی اس کو ملے گی جس کا دل صاف ہوگا. جس کا دل صاف نہیں ہے اس کو بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. سمجھ آئی ہے؟ اور بعض پھر ایسے بھی ہوں گے جن کو بیٹھنے کی توفیق تو مل جائے گی، لیکن جس طرح آئے اسی طرح واپس چلے جائیں گے. اور یہ درجہ بہت برا ہے. ٹھیک ہے، کہ آئے بھی اچھی صحبت کے اندر آئے بھی لیکن کچھ حاصل ہی کر کے نہیں گئے. یہ درجہ بہت برا ہے. یہ نہ آنے سے بھی برا ہے کہ آئے بھی شیطان پھر بھی مسلط ہو گیا اس کے اوپر کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں دیا، کچھ پڑھنے نہیں دیا اس کو شیطان نے. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے قدرت کے اندر ہے، اللہ کے اختیار کے اندر ہے. ہاں سچا دل جو ضدی نہیں ہے، انادی نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں.
اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. وگرنہ جس کا دل ضد سے بھرا ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ توفیق دے گا نماز پڑھ لے گا، اللہ توفیق دے گا سیدھا ہو جائے گا، اللہ توفیق دے گا فلاں کر لے گا. یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ اللہ کے اوپر بہت ہے. سب سے پہلے انسان پہلے اپنا دل صاف کرے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے، پھر اللہ توفیق. ایک انسان بھی مسجد کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. آپ کسی کو دعوت دو نا، چلو بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، وہ آنا ہی نہیں چاہتا، ٹال مٹول کر رہا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے. کس طرح اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے؟ کبھی نہیں ملے گی اس کو جب وہ خود کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہے. دنیا کے اندر جو تم کرتے تھے نا، جو بھی کام، ہم ان کے بارے میں ضرور تم سے سوال کریں گے. سوال کریں گے کون تیاری کر کے آیا ہے، کون فیل ہو کے آیا ہے، کون فارغ رہ کے آیا ہے دنیا کے اندر، کس نے میرے دین سے دور رہ کے زندگیاں گزاری ہیں. اللہ نے فرمایا سارے سوال ہوں گے وہاں پہ. 50,000 سال لمبا دن ہوگا، 50,000 سال لمبا دن. حساب کتاب کی کڑیاں بڑی سخت ہوگی وہاں پہ، وہ گھڑیاں بڑی سخت ہوگی وہاں پہ. تیاری کر لو خدا کے لیے، وہ ایک دن میدان لگنا ہے، وہ ایک دن میدان لگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے، قیامت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے انسان کے اوپر. اللہ نے یہ سوال کرنے ہیں سارے کے سارے. خدا را تیاری کر لو، اور قرآن کے ذریعے یہ تیاری ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھو آگے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ پھر تاکید آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ تاکید کر رہے ہیں کہ میرا نام لے کے اپنی قسموں کے ذریعے تم نے خیانت کا ذریعہ نہیں بنانا میری قسموں کو، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو ذریعہ خیانت کا. داخلم بینکم، درمیان اپنے، داخلم بینکم ذریعہ خیانت کا درمیان اپنے. فتزل قدم بعد ثبوتها، نقصان کیا ہوگا؟ پس پھسل جائے گا کسی کا قدم بعد اس کے جمنے کے، بعد اس کے جمنے کے. ذرا ترجمے کے اوپر غور کرو، میں سمجھاتا ہوں. نقصان کیا ہوگا تمہاری جھوٹی قسموں کے ذریعے؟ پھسل جائے گا کسی کا قدم بعد اس کے ثبوت یا جمنے کے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور پھر تم برائی کو چکھو گے. کیا کرو گے؟ برائی کو چکھو گے. بِمَا صَدَدتُّمْ، کس سبب؟ بسبب اس کے جو روکا تم نے اللہ کی راہ سے، جو روکا تم نے اللہ کی راہ سے. اور اگر یہ کام ہو گیا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واسطے تمہارے بڑا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اس آیت میں عہد پر قائم رہنے کی اللہ نے تاکید بیان فرمائی ہے دوبارہ. ٹھیک ہے، کہ اپنی قسموں کو آپس میں دغا کا ذریعہ نہیں بنانا، خیانت کا ذریعہ نہیں بنانا، دھوکے کا ذریعہ نہیں بنانا. اگر تم نے ایسا کام کر دیا نا تو کسی ایسے بندے کا قدم جمنے کے بعد ہی پھسل جائے گا. یہ بہت بڑی اللہ نے بات کی ہے. یہ مثال کے طور پہ بھئی ایک مسلمان کوئی قسم اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، قسم اٹھا لی اس نے، معاہدہ کر لیا کہ خدا کی قسم میں یہ وعدہ پورا کروں گا. اب اس نے کل کو کیا کیا؟ وہ معاہدہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا. مشرک، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی جب دیکھے گا مسلمان کو جب دیکھے گا کہ مسلمان نے قسم اٹھائی، اپنے رب کی قسم اٹھائی اور اس کو توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ وہ مشرک متنفر ہو جائے گا اسلام سے. وہ یہی سمجھے گا نا کہ مسلمان کو، اس کو اپنے رب کے نام کی عزت ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے خدا کا نام استعمال کر کے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے خدا کو ضامن بنا کے، کفیل بنا کے اس کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کو کوئی یقین نہیں ہے. وہ مشرک، وہ عیسائی، وہ جتنے بھی لوگ کافر ہوں گے وہ سارے اسلام سے متنفر. کم از کم وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کا اسلام ان کو اس بات کی معاہدے کے اوپر پکا رہنے کی ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دے رہا ان کو. یا قدم پھسلنے سے مراد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کافر قریب ہو اسلام قبول کرنے کے، وہ اسلام سے دور ہو جائے گا، پھسل جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ تمہاری قسموں کی وجہ سے ہوگا. یہ سارا تم نے جھوٹی قسم اٹھائی، پھر اس کا نقصان وَتَذُوقُوا السُّوءَ، پھر تم برائی کو چکھو گے بس سبب اس کے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا. تمہاری جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے، وہ اسلام قبول کرنے سے رک گیا. تمہاری جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ نیکی کے رستے سے رک گیا. اللہ نے فرمایا پھر وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پر واسطے تمہارے کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا. سوچ لو خدا کی قسم، آج قسم کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. قسم کو کھیل تماشا، بات کے اوپر قسم ہے، بات کے اوپر قسم ہے. لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ کا نام کو قسم کوئی عام چیز ہے؟ کوئی عام چیز نہیں اس کے اندر. یہ بھی اللہ نے فرمایا مجھے ضامن بنایا جاتا ہے، کفیل بنایا جاتا ہے، گواہ بنایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن بات بات کے اوپر قسم، گدھا ریڑی چلانے والا مال گندا بیچ رہا ہے قسم اٹھا رہے، سبزی فروش گندا مال بیچ رہا ہے قسم اٹھا رہا ہے، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر اللہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ خیانت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ خیانت کرنی ہے نا اس نے، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، خیانت کرنی ہے، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسی قسم کے اوپر کفارہ بھی نہیں اللہ نے رکھا، کفارہ بھی نہیں رکھا۔ ایک ہوتی ہے مستقبل میں انسان قسم اٹھا لے کہ میں مستقبل میں یہ کام ضرور کروں گا، اگر اللہ نہ کرے اس کو توفیق نہ ہوئی، نہیں کام کیا، اللہ نے کہا کفارہ دے اس کا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا تو اس سے یہ گناہ دور ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام 2 نمبر ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرے کاروبار کے اندر ملاوٹ ہے، پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی قسم خالص مال ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے دودھ کے اندر ملاوٹ کیا، پھر بھی دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے خالص ہے، پھر بھی دکان کے اوپر قسمیں اٹھا رہے ہیں، نہیں میرے دودھ کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ پتہ ہے اللہ نے فرمایا ایسی قسم کے اوپر کفارہ ہی نہیں ہے، کفارہ ایسی جھوٹی قسم کے آگے کیا ہے، اس کی سزا میں تجھے قیامت والے دن خود دوں گا، خود دوں گا قیامت والے دن، کفارہ نہیں ہے اس کی قسم، ایسی اللہ کا نام استعمال کیا، جھوٹا استعمال کیا، تجھے بدبخت شرم دے، حیا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کا کفارہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن میں اس کی سزا تجھے خود دوں گا جب تو میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آگے پھر یہ وعدے کی تاکید، اللہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو ساتھ اللہ کے عہد کے قیمت تھوڑی، انما عند اللہ هو خیر لکم، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہتر کیا ہے اللہ کے ہاں؟ یعنی دنیا کے مال سے، دنیا کے سامان سے اللہ کے ہاں جو کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا مشرکین کی ظاہری شان و شوکت کو، مال و دولت کو دیکھ کر، افراد کی کثرت کو دیکھ کر تم میرے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے، تم نے توڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال جو ہے آخرت کے مقابلے میں نہایت کیا ہے؟ قلیل ہے، نہایت حقیر ہے۔ اسلام پر قائم ہونے کے بعد اللہ نے جو تمہارے لیے مال رکھا ہے، جو تمہارے لیے قدر رکھی ہے، وہ منزلت رکھی ہے، وہ اس دنیا کے مال و متاع سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، آخرت کا اجر و ثواب بے بہا ہے، وہ دنیا کا مال و متاع اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نہ تم خریدو ساتھ اللہ کے عہد کی قیمت تھوڑی، یعنی کسی کی ظاہری شان و شوکت دیکھ لی کسی کافر کو اور اللہ کے ساتھ توحید والا ہاتھ توڑ دیا، چل بھی وہ کافر ہو گیا، اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، انما عند اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، اگر تم ہو جانتے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اور جو کچھ تمہارے ہاں ہے ایک روز وہ ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، ما عندکم ينفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہارے مکانات، تمہارے ملبوسات، خوراک، پوشاک، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہاں، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا۔ کر لے انسان جتنی عائش کرنی ہے اس کے اندر، ختم ہی ہو جائے گا نا، آخر خود بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیا قبر کے اندر لے کے جائے گا؟ کیا لے کے جائے گا؟ سونے کے کنگن لے کے جائے گا؟ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں لے کے جائے، 1 روپیہ بھی قبر کے اندر نہیں لے کے جائے گا۔ کفن بھی ہے نا جو لے کے جاتا ہے وہ خود بھی اس کا مالک نہیں ہوتا، خود بھی وہ بھی کسی کا پہن کے جاتا ہے، وہ بھی کوئی فی سبیل اللہ دے دیتا ہے، یہ لے خیرات کا دے دیتا ہے، یہ لے یہ قبر کے اندر، اللہ بتاتا ہے کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا قبر کے اندر، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ۔ دنیا کی تحقیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے، یعنی دنیا کے ساز و سامان کے اوپر یہ تم توجہ نہ کرو بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، یعنی دنیاوی ساز و سامان کی طرف بالکل توجہ نہ کرو۔ ہاں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور البتہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اجرہم، ان کا حق، بِأَحْسَنِ، ساتھ بہتر اس سے جو تھے وہ، بہتر اس سے جو تھے وہ عمل کرتے، اللہ نے فرمایا جو عمل کرتے تھے نا وہ، اس سے بھی بہتر ہم آخرت کے اندر ان کے لیے کیا دیں گے؟ ان کا حق دیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ساز و سامان کی طرف بالکل توجہ نہ کرو، آخرت کے ساز و سامان کی طرف توجہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آگے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، وہ انسان جو کرتا ہے کوئی نیک کام، من ذکر، مرد سے، او انثی، یا عورت سے، وهو مؤمن، اور وہ کیا ہو؟ مومن۔ شرط یہ ہے نیک کام کرتا ہو، شرط کیا ہے؟ توحید پرست ہو، تبھی اس کا عمل قبول ہوگا نا،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، توحید پرست ہو. پھر وہ کیا کرے؟ مردوں سے یا عورتوں سے کیا کرے؟ نیک عمل کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پس البتہ ضرور عطا کریں گے ہم ان کو زندگی پاکیزہ. کوئی مومن اچھے عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اگر کسی کو کوئی گندی زندگی مل گئی یا بے سکونی والی زندگی مل گئی ہے، اس کے اعمال کا اپنا قصور ہے. یہ قرآن کی آیت اب کہہ رہی ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر کسی کو گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بیماریاں، سکون ہے نا، سکون بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑی نعمت ہے. یہ پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی. یہ سکون جو ہے یہ نعمت اللہ کی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر کے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ان کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. اچھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے، سکون والی زندگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں آخرت والی زندگی. آخرت والی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کو تو کہنے کیا ہے، اس کی وضاحت کی، اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں. دنیا کے اندر دیکھو، جو مرد و زن دنیا کے اندر نیک کام کرتے اور وہ مومن تھے، تو اس کی زندگی اللہ نے فرمایا ہم اس کی زندگی پر لطف ہوگی، پاکیزہ ہوگی. کس طرح؟ کیونکہ جو مومن ہے، موحد ہے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، صبر و قناعت کر کے، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر کے جو ان کو لطف ملتا ہے نا، بڑے بڑے مالداروں کو پیسے، بے حساب پیسہ حاصل کر کے، بے حساب بنگلے بنا کے، کوٹھیاں بنا کے، دنیا کا مال پیسہ اکٹھا کر کے، ان کو تب بھی سکون نہیں ملتا اس کے اندر. یعنی ان کو اتنا سکون اس میں نہیں ملتا پیسے والے کو، اپنے پیسے کے اندر، مال کے اندر، جتنا سکون ایک اللہ والے کو اللہ کی عبادت کرنے کے اندر ملتا ہے. دیکھو قرآن کیا ہے، جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور وہ مومن ہے، البتہ ہم ضرور بھی ضرور دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور دیں گے ہم ان کو ان کا حق، بِأَحْسَنِ، ساتھ ان کے حق، ان کا بہتر، بِأَحْسَنِ بہتر، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. اور کوئی سمجھ آئی ہے بات؟ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں، ربط ٹوٹ گیا ہے سارا. کیا ٹوٹ گیا ہے؟